ڈالتے ہیں ابھی تو اس کو جلا رکھا ہے. یہ ساری بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے یہ اس میں کھانے کے لیے چیزیں مطلب ان کے کھانے کا آئٹم ڈھونڈتے رہتے ہیں. اتنا غریبی ہے یہاں پہ, بہت برے حالات ہیں یار. السلام علیکم ڈیئر ویورز. ہماری اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ٹوائلٹس بھی سونے کے ہیں. دنیا کے امیر ترین لوگ اور امیر ترین ممالک کے بارے آپ نے کافی کچھ سن رکھا ہوگا. امریکہ, UAE, سنگاپور, ان جیسے امیر ترین ممالک کی بجائے آج ہم دنیا کے 10 غریب ترین ممالک کی سیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان ممالک کے لوگوں کے مالی حالات کیسے ہیں, ان کی ماہانہ آمدن کتنی ہے اور اس 21ویں صدی کے دور میں بھی ان ممالک کے لوگ ہم سے کتنا پیچھے کھڑے ہیں. ان ممالک کے لوگوں کی ایسی حالت آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, معلومات میں کافی حد تک اضافہ ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب. پینسرا ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے. ڈیئر ویورز, دنیا کے غریب ترین ممالک میں سر فہرست نمبر 1 برونڈی کا نام آتا ہے. برونڈی ایک ایسا ملک ہے جہاں تقریباً 33% لوگ بے روزگار ہیں, اور جن کے پاس روزگار ہے ان کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں. $10 سے $15 ماہانہ پر اکثر لوگ دن بھر کام کرتے ہیں, جو کہ اپریل 2023 کے مطابق پاکستانی 2800 سے 4200 روپے بنتے ہیں. ہر گھر میں آن دی ایوریج 5 سے 6 لوگ رہتے ہیں. مکانوں کی حالت بھی بہت بری ہے. اس ملک کی غربت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کے ایئرپورٹ پر لگے کمپیوٹر سکرین پر بھی ایکٹیویٹ ونڈو کا نوٹیفیکیشن موجود ہے. اس ملک کی صرف 5% آبادی ہی الیکٹریسٹی سے مستفید ہے. دکانوں پر موبائل چارجنگ کی سہولت ہے اب جبکہ دنیا ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکی ہے, لیکن اس ملک میں ابھی بھی لوگ ٹیکنالوجی سے ناواقف ہیں. برونڈی کے تقریباً 2% لوگ ہی موبائل کا استعمال جانتے ہیں. برونڈی کے کچھ لوگوں کا پیشہ ماہی گیری بھی ہے. مچھلیاں پکڑنے کے لیے بوٹس کی مدد سے یہ لوگ پانی کی گہرائی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. ان کی کشتیوں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. جب کشتی پانی میں جاتی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی مسلسل کشتی کے پیندے سے داخل ہوتا رہتا ہے, جسے ساتھ ساتھ نکالنا بہت ضروری ہے. عدم سہولیات کی ایک وجہ تعلیم کی کمی کا ہونا بھی ہے. یہاں کے بچے, جوان اور بوڑھے حضرات بھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں شرماتے. ملک کے آدھے بچے سکول جاتے ہیں, جبکہ غربت کی وجہ سے بچوں کو زبردستی کام پر لگایا جاتا ہے. بعض لوگ تو اپنے بچوں تک کو بیچ ڈالتے ہیں. ورلڈ بینک اور IMF کے 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ دنیا کا غریب ترین ملک ہے, اور پچھلے تقریباً 60 سالوں سے یہ دنیا کے 10 غریب ترین ممالک میں سے ایک رہا ہے. اس کی کل آبادی 12.55 ملین یعنی لگ بھگ 1.26 کروڑ ہے. یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے جو روانڈا اور تنزانیہ کے درمیان واقع ہے. اس کا کل رقبہ 27,834 کلومیٹر اسکوائر ہے, اور پاپولیشن ڈینسٹی 1100 ہے, یعنی 1 کلومیٹر اسکوائر میں آن دی ایوریج 1100 افراد رہائش پذیر ہیں. برونڈی کے 87% لوگ قصبوں اور دیہاتوں میں, جبکہ صرف 13% لوگ شہروں میں رہائش پذیر ہیں. اس ملک میں 86% عیسائی, 10% مسلمان, جبکہ 4% دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں. نمبر 2, صومالیہ. صومالیہ افریقہ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے. IMF اور ورلڈ بینک کے 2023 کے تجزیے کے مطابق صومالیہ دنیا کا دوسرا غریب ترین ملک ہے. تقریباً 70% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ محنت کرنے کے عوض معمولی معاوضہ دیا جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کی ایک دن کی کمائی $2 ہے, جو کہ 2023 کے مطابق پاکستانی تقریباً 480 روپے بنتے ہیں. قحط سالی اس ملک میں عام ہے. تقریباً 18 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہونے کی وجہ سے خطرناک بیماریوں سے لڑ رہے ہیں. صومالیہ کا موسم بھی کافی ایکسٹریم ہوتا ہے, اور بارشیں انتہائی کم ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ملکی پیداوار متاثر رہتی ہے, اور غذائی قلت ملک میں ڈیرے ڈالے رہتی ہے. صومالیہ افریقہ کے سب سے کم ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے. ملک کی تقریباً آدھی آبادی صاف پینے والے پانی سے محروم ہے. دیہاتوں کی اکثر آبادی گندا پانی پینے پر مجبور ہے. صومالیہ میں تعلیم کا بھی فقدان ہے. تقریباً لگ بھگ آدھی آبادی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں. تعلیم تک رسائی نہ ہونا بھی غربت کا ایک سبب ہے. یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ زیادہ تر زراعت ہے. صومالیہ ملک کی ترقی میں ایک رکاوٹ یہاں موجود دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں.
सोमालिया में सियासी इस्तेहकाम नहीं, जिसकी वजह से कोई मंसूबा शुरू करना ही मुश्किल है। मुल्क के तकरीबन 73% लोगों की आमदनी $2 यानी पाकिस्तानी 480 रुपये से कम है और 24% लोगों की यौमी आमदनी $1 या इससे भी कम है। यहाँ की 70% आबादी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। खासकर बच्चे और हामला औरतों को बीमारियों से ज़्यादा मुकाबला करना पड़ता है। नंबर 3, मोज़म्बिक। गुर्बत के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आने वाला मुल्क मोज़म्बिक है। इस मुल्क की गुर्बत की एक बड़ी वजह सियासी इस्तेहकाम का ना होना है। मोज़म्बिक में 1976 से 1992 तक खाना जंगी का माहौल रहा, जिससे मुआशी इस्तेहकाम बुरी तरह तबाह हो गया। 60 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए और 10 लाख के करीब लोग मारे गए। यहाँ के मौसमी हालात भी तरक्की दोस्त नहीं हैं। अक्सर कहत साली का समा रहता है। लोग बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम हैं। अव्वल तो बारिशें बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर हो जाएं तो सैलाब आ जाता है, जिससे ज़राअत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इस मुल्क की तकरीबन 70% आबादी गुर्बत की लकीर से नीची ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ की लड़कियाँ अक्सर अपनी तालीम जारी नहीं रख पाती। 94% बच्चियाँ प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेती हैं, जबकि सिर्फ 11% बच्चियाँ मैट्रिक तक जा पाती हैं। ओवरऑल मोज़म्बिक में औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा गुर्बत का शिकार हैं। मोज़म्बिक में बच्चों की शरह मवात 42% है, जिसकी बड़ी वजह मलेरिया है, यानी 100 में से सिर्फ 58 बच्चे ही अपनी ज़िंदगी की बहारें देख पाते हैं। यूनिसेफ इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से एक बच्चा तालीम से बिल्कुल महरूम है। ये मुल्क ग़ज़ाई किल्लत का भी शिकार है और बच्चे इस ग़ज़ाई किल्लत में सर फहरिस्त हैं। मोज़म्बिक की आधी से ज़्यादा आबादी साफ़ पीने वाले पानी से महरूम है। इसके अलावा लोगों को साफ़ सुथराई के बारे में भी इल्म नहीं। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 55 साल है। मोज़म्बिक के ज़्यादा लोगों की यौमी आमदन तकरीबन $2 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 490 रुपये है। नंबर 4, मडगास्कर। मडगास्कर जनूबी अफ्रीका के साहल से दूर बहरे हिंद में वाक़ है। ये एक जजीरा है। 1960 में एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। मडगास्कर की आबादी तकरीबन 27 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क के बाशिंदों का हाल भी बुरुंडी, सोमालिया और मोज़म्बिक से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। तकरीबन 80% लोगों की यौमी आमदनी $2 यानी पाकिस्तानी लगभग 480 रुपये से भी कम है। इस मुल्क के 85% लोग इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत से महरूम हैं। बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। हर 15 में से एक बच्चा ग़ज़ाई किल्लत की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। मौसमियाती तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ज़राअत का पेशा तरक्की नहीं कर पाता। कुदरती आफात की वजह से यह जजीरा सालाना $400 मिलियन का नुकसान उठाता है। वर्ल्ड बैंक के तहत मडगास्कर के 13 लाख बच्चों को मुफ्त सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं। 70,000 माओं और बच्चों को बेहतर खुराक देने का जिम्मा भी वर्ल्ड बैंक ने लिया है। इसके बावजूद मडगास्कर की 3 हिस्से आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मडगास्कर में इंतहाई गुर्बत बच्चों को चाइल्ड लेबर में धकेल रही है। तकरीबन 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी न किसी तरह मुशक्कत के कामों में वक्त लगाते हैं। इस मुल्क की सड़कें टूटी फूटी हैं और गवर्नमेंट के पास तरक्याती कामों के लिए बजट नहीं। यहाँ की आधी आबादी को साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं। नंबर 5, सीरा लियोन। सीरा लियोन दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से 5वें नंबर पर है। यहाँ की 60% आबादी इंतहाई गुर्बत का शिकार है। शरह खानदगी 41% है। यहाँ पर प्राइमरी तालीम तक रसाई भी बच्चों के लिए मुश्किल है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 48 साल यानी 48 ईयर है। 66% ख़वातीन इल्म के ज़ेवर से आरास्ता नहीं। सीरा लियोन की शहरी ज़िंदगी कदरे बेहतर है, लेकिन देहात में रहने वाले लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। इन बीमारियों में सर फहरिस्त HIV है। इस मुल्क के गरीब होने की एक वजह यहाँ खाना जंगी का माहौल है और खाना जंगी की सबसे बड़ी वजह ब्लैक मार्केट यानी हीरों की तिजारत है। ये मसला आज भी समाजी और मुआशी बदहाली का बाइस बना हुआ है। वसाइल की कमी की वजह से यहाँ के लोग औरतों की शादी करने में देर नहीं करते। तकरीबन 43% आबादी 18 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध जाती है। इस मुल्क में औरतों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया जाता है। अगरचे ये हक़ाइक़ बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन फिर भी कौम उम्मीद की किरण की मुंतज़र है। यह मुल्क ज़्यादातर
غیر ملکی امداد کے سہارے پر ہے۔ نمبر 6، افغانستان۔ لوگ اکثر افغانستانیوں کو طالبان کی قوم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جیسے دہشت گردوں کو پناہ دینے والا افغانستان ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک ملک ایسی تباہ کن حالت کی لپیٹ میں تب آتا ہے جب غربت زیادہ ہو جائے۔ غربت کی وجہ سے عدم استحکام زور پکڑتا ہے۔ افغانستان میں غربت تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے ہے۔ اس غربت کا آغاز 1979 میں ہوا جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملے کیے اور ملک کو غربت کے دھانے پر لا کھڑا کیا۔ اس جنگ کے بعد افغانستان کی 55 سے 75% آبادی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ غربت کی شرح دیہاتی علاقوں میں زیادہ ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں میں افغانستان نے خود کو مستحکم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے معاشی استحکام بھی مضبوط ہوا ہے اور خانہ جنگی بند ہونے پر لوگ روزگار کی تلاش میں مختلف شہروں کا سفر کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ نمبر 7، ایریٹریا۔ ایریٹریا افریقہ کا ایک چھوٹا شمال مشرقی ملک ہے۔ 61 لاکھ کے قریب اس ملک کی آبادی ہے اور 53% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ ایریٹریا کی غربت کی بڑی وجہ ایتھوپیا کے ساتھ خانہ جنگی ہے۔ یہ علاقہ ایتھوپیا کے انڈر تھا۔ ایتھوپیا کی گورنمنٹ ایریٹریا کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھتی تھی۔ بالآخر 30 سالہ جنگ کے بعد 1991 میں ایریٹریا نے آزادی حاصل کر لی، لیکن یہاں کے لوگوں کے نظریات اور عقائد بھی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ گندے ماحول کو پسند کرتے ہیں، لاشوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تقریباً 48% آبادی کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں۔ اکثر لوگ، خاص کر دیہاتی لوگ، جانوروں کی طرح تالاب اور جوہروں سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے پاس اپنے گھر تک نہیں ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر زمین پتھریلی اور خشک ہے، جس کی وجہ سے زراعت یہاں پر کافی مشکل ہے۔ تعلیم کا فقدان عام ہے، لوگ بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ مجموعی طور پر 30% بچے بالکل سکول ہی نہیں جا پاتے۔ یہ واحد ملک ہے جہاں پر تارکین وطن یعنی وطن کو چھوڑنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ نمبر 8، سینٹرل افریقن ریپبلک۔ یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ یہاں کی تقریباً 71% آبادی غربت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ یہ بھی افریقہ کا ہی ایک ملک ہے۔ یہاں کے حالات خراب ہونے کی بڑی وجہ خانہ جنگی ہے۔ یہاں پر شرح مواد کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ مختلف بیماریاں مثلاً تپ، اسہال کی بیماریاں، HIV ایڈز، سانس کی بیماری اور ملیریا شامل ہیں۔ ان بیماریوں کے علاوہ لوگ غذائی قلت کا بھی شکار ہیں۔ تقریباً ملک کی 40% آبادی غذائی قلت کا شکار ہے۔ یہاں کی آبادی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ شادی کا دباؤ یا سماجی دباؤ کی وجہ سے اکثر بچیاں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتیں اور پرائمری تک ہی تعلیم حاصل کر پاتی ہیں۔ نمبر 9، لائبیریا۔ لائبیریا مغربی افریقہ میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 50 لاکھ ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق لائبیریا کی 54% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں پر لوگوں کی یومیہ آمدن $2 سے بھی کم ہے۔ اس ملک میں شرح مواد زیادہ ہے، جس کی بڑی وجہ صفائی کا نہ ہونا اور بیماریوں کے علاج کے لیے ہاسپٹلز کا کم ہونا ہے۔ تقریباً ہر 3 میں سے 1 بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ یہاں پانی کا بحران کافی زیادہ ہے۔ تقریباً 90% 5 سال سے کم عمر بچے پانی کی قلت کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ نمبر 10، نائجر۔ نائجر مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے اور دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے 10ویں نمبر پر ہے۔ یہاں کی تقریباً 41% آبادی غریب ہے، جن کے پاس 2 وقت کا راشن بڑی مشکل سے موجود ہوتا ہے۔ اس کی کل آبادی 2 کروڑ ہے۔ یہاں کی 81% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ باقی غریب ممالک کی طرح یہ ملک بھی مالی وسائل کی کمی سے دوچار ہے۔ یہ ملک زیادہ تر صحرا پر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا صحرا، جسے صحرائے سہارا کے نام سے جانا جاتا ہے، 80% یہ صحرا نائجر میں آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں زراعت کرنا بہت مشکل ہے۔ اکثر یہاں خشک سالی کا سماں ہوتا ہے اور غذائی قلت بھی تقریباً 41% ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ اگر ایسے ہی آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔